بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت اسلام آباد میں دھرنا جاری ہے۔ یہ کراچی، کوئٹہ اور چلاس کی کربلا میں بے گناہ شہید ہونے والے محب وطن پاکستانیوں کے حق میں ہے، ان کی حمایت میں ہے، جنہیں بے جرم بے خطا مارا گیا۔ ہم گزشتہ 3 دہائیوں سے پاکستان میں مظلوم ہیں اور پاکستان کے مختلف حلقوں میں جو ضیاء الحق کے زمانے سے ایک ایسا مائنڈ سیٹ وجود میں آیا جو اہل بیت کے پیروکاروں کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہے، جس کے پیچھے عالمی استقبال امریکہ، عالمی سیونزم اور ان کے کچھ عرب شیخ ساتھی ہیں۔ پاکستان کے مختلف حلقوں میں بھی سوچ کے لوگ موجود ہیں۔ لہذا گزشتہ کئی سالوں سے ہم بے گناہ مارے جا رہے ہیں، ہمارا حق تلف کیا گیا، ہمارے لوگوں کو پروموٹ نہیں کیا گیا، ہمارے لوگوں کے تمام حکومتی اداروں میں بھی حقوق پامال ہوئے۔ اب ہماری جانیں بھی خطرے میں ہیں، ہمیں بے دردی سے قتل کیا جا رہا ہے، اور حکومتی سسٹم چاہے پولیٹیکل لوگ ہوں، چاہے مقتدر حلقے جو اسٹیبلشمنٹ میں ہیں وہ ہوں، اس سے مس نہیں ہوتے۔ لہذا میری پورے پاکستان میں بسنے والے اور دنیا میں بسنے والے مومنین سے گزارش ہے کہ اپنے آپ کو منظم کریں، وحدت کی لہری میں پروئیں اور بیداری کا ثبوت دیں۔ اگر ہم گھروں میں بیٹھے رہے، خاموش رہے، یہ قاتل ہمارے دروازوں تک پہنچ جائیں گے۔ یہ ہمارے بھی دشمن ہیں، اسلام کے بھی دشمن ہیں اور ہمارے وطن کے بھی دشمن ہیں۔ لہذا ان خارجیوں اور ان ناصبیوں اور وطن اور اسلام دشمن لوگوں کو اگر موقع دیا گیا اور یہ دندناتے پھرتے رہے تو یہ ظلم جاری رہے گا۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم پورے پاکستان میں منظم اور بیدار ہوں، اپنی بیداری کا ثبوت دیں، گھروں میں نہ بیٹھیں، گھروں سے باہر نکلیں۔ اپنے جزوی اختلافات کو ختم کریں اور اکٹھے ہو جائیں۔ اگر ہم اکٹھے ہو جائیں گے، ہمارے اندر وحدت وجود میں آئے گی، ہم منظم ہوں گے تو ان منظم دہشت گردوں کا مقابلہ کر سکیں گے، جنہیں ہمارے مختلف حلقوں کی سرپرستی بھی حاصل ہے اور عالمی استقبال اور عالمی سیونزم کی سرپرستی بھی حاصل ہے۔ ایسا میری پورے وطن میں بسنے والے تمام پاکستانیوں اور بالخصوص پیروان قرآن و اہل بیت سے گزارش ہے، یہ وقت اکٹھے ہونے کا ہے، اپنے انتشار کو ختم کرنے کا ہے، ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا ہے اور پاکستان کی کربلا میں حسینیوں کی طرح قدم رکھنے کا ہے، تاکہ سفر کے یزید یہ جان لیں کہ یہ بیدار ہیں، اکٹھے ہیں، منظم ہیں۔ یہ بھی تقدیر کا فیصلہ نہیں ہے کہ ہمیشہ شمروں اور یزیدوں کے ہاتھوں میں خنجر ہوں گے اور حسینیوں کے سینے ہوں گے، بلکہ ہم اگر منظم ہو جائیں اور اپنے انتشار کو ختم کر لیں اور اکٹھے ہو جائیں تو ہم پھر جنگ خیبر اور جنگ خندق کی یاد اور جنگ بدر کی یاد کو بھی تازہ کر سکتے ہیں۔ عالمین عامر ابن عبدود اور مرحاب کی اور ابو جہل اور ابو سفیان کی نسلوں کو شکست فاش دے سکتے ہیں۔
ہم کربلا والے ہیں. ہمارا امام حیدر کرار تھا جو فرار اور جو بادلے والے دین دشمن قوتیں تھیں ان کے مقابلے میں تھے. وہ لہذا کرار کے ماننے والوں کو کرار کی طرح میدان میں ثابت قدم رہنا ہوگا. اور اب ہم نے خیبر کو دوڑانا ہے, ہم نے خندق کو دوڑانا ہے, ہم نے جنگ بدر کو دوڑانا ہے, تاکہ ابو جہل, ابو سفیان اور یزید اور ظالموں کی نسل یہ جان لے کہ ہمیشہ ایسے نہیں ہوگا کہ ان کے خنجر ہوں گے اور حسینیوں کے گلے ہوں گے. ضروری ہے کہ اس حساس مرحلے میں ہم بیدار ہوں, اکٹھے ہوں اور ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہیں, گھروں سے باہر نکلے, اپنی اجتماعی ذمہ داری سے آشنا ہوں. تمام ذاکرین, خطباء, شعراء, ماتمین, نواخان, علماء, محراب سے تعلق رکھنے والی شخصیات, ائمہ مساجد, پاکستان کے دینی مدارس میں طلاب اور علماء جتنے بھی ہیں, ہم سارے اکٹھے ہو جائیں اور میدان میں آ جائیں. یقیناً ان ظالموں کو شکست دے دیں گے. جیسا کہ کراچی 25 مارچ کو نشر پاک نے ہم نے اعلان کیا تھا, یہ سال میدان میں رہنے کا سال ہے, منظم ہونے کا سال ہے, اپنے آپ کو وقت کی لڑی میں پرونے کا سال ہے. لہذا ہم نے میدان میں حاضر رہنا ہے اور انشاءاللہ اگر ہم اکٹھے ہوئے تو خالق کائنات ہماری مدد فرمائے گا. امام زمانہ کی تائید ہمارے شامل حال ہوگی, شہداء کی روح ہم سے خوش ہوگی انشاءاللہ, اور ہم دشمنوں کو شکست سے پھاٹ دیں گے. ہم اس وقت اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے سامنے دھرنے کی شکل میں ہیں. آئندہ منگل کو, جو آنے والا منگل ہے, ہم نے اعلان کیا کہ پاکستان کے تمام بڑے عام شہروں میں دھرنے دیے جائیں اور اسلام آباد کے اندر جمعے والے دن انشاءاللہ پارلیمنٹ کے سامنے ہم نماز جمعہ ادا کریں گے اور یہ ایک عظیم اجتماع ہوگا اور یہ دھرنا جاری رہے گا جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے. ہمارے مطالبات یہ کہ کراچی, کوئٹہ سے لے کر چلاس اور تمام علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کیا جائے. ایسا آپریشن جو پاکستان میں بسنے والے مظلوموں کو پتہ چلے کہ یہ قاتلوں کے خلاف واقعہ آپریشن ہو رہا ہے. اور اسی طرح سے NLI کو گلگت اور بلتستان میں ڈپلائی کیا جائے. وہاں جو رحمان ملک نے علماء کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اس کو پریکٹیکل شکل دی جائے, اس پر عمل کیا جائے. اسی طرح سے جو ہمارے لوگ شہید ہیں, ابھی تک ان کے جنازے صحیح طرح سے ہمیں نہیں بتلایا کہ کتنے لوگ شہید ہیں. بہت سے لوگوں کو اغوا کیا گیا ہے, سامان لوٹا گیا ہے. یہ تمام کی تمام درست اطلاعات فراہم کی جائیں. ایک آزاد میڈیا اور علماء اور پاکستان کے انسانی حقوق سے جو تعلق رکھنے والی تنظیمیں ہیں, انہیں اجازت دی جائے کہ ہمارے ساتھ اس جگہ جائیں جہاں لوگوں کو مارا گیا ہے, تاکہ اپنی آنکھوں سے اس مقتل کو دیکھے جائیں لوگوں کو شہید کیا گیا. جب جلد از جلد بغیر کسی تاخیر کے کرفیو کو ختم کیا جائے گلگت سے, اور وہاں جن علماء اور لوگوں کو گرفتار کیا گیا انہیں آزاد کیا جائے. یہ ظلم ہے کہ قاتلوں کو تو گرفتار نہیں کیا جاتا, لیکن مقتولوں اور شہیدوں کے پسماندگان اور مظلوموں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. یہ کہ سروسز اور فلائٹس کو بڑھایا جائے اور متبادل راستہ فراہم کیا جائے. جس طرح سے آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے سری نگر کا راستہ کھولا گیا ہے, اسی طرح سے گلگت اور بلتستان کے لوگوں کے لیے کرگل کا راستہ کھولا جائے, تاکہ یہ لوگ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو سالوں سے ان سے کٹے ہوئے ہیں ان کے ساتھ رابطے برقرار کر رکھ سکے اور ان کے لیے ایک پرامن راستہ بھی مہیا ہو سکے. اسی طرح ہمارا یہ مطالبہ بھی ہے کہ فوجی اور مختلف حلقوں کے اندر جو وطن دشمن اور شیعہ دشمن لوگ موجود ہیں اسکریننگ کی جائے اور انہیں ان عام عہدوں سے ہٹایا جائے. وطن دوست, پاکستان دوست لوگوں کو وہاں پر ڈپلائی کیا جائے, تاکہ یہ جو پاکستان کے اندر ڈسکریمنیشن ہے اس کو ختم کیا جائے اور ظلم کا راستہ بند کیا جائے. یہ دھرنا انشاءاللہ جمعے تک جاری رہے گا اور جمعے کے بعد ہم انشاءاللہ اگلے پلان کا اعلان کریں گے. انشاءاللہ اگلی حکمت عملی کا اعلان کریں گے. دہائیوں سے پاکستان میں مظلوم ہیں اور پاکستان کے مختلف حلقوں میں
جو ضیاء الحق کے زمانے سے والے محب وطن پاکستانیوں کے حق میں ہے، ان کی حمایت میں ہے، جنہیں بے جرم بے خطاب مارا گیا۔ ہم گزشتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت اسلام آباد میں دھرنا جاری ہے۔ یہ کراچی، کوئٹہ اور چلاس کی کربلا میں بے گناہ شہید ہونے والے